بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم 16 جمادی الاول 1446 ہجری بمطابق 7 نومبر 2025 عیسوی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ جس قوم کے اندر کوئی لیڈر یا قائد پیدا کرتا ہے تو اس دے اندر کچھ قائدانہ صلاحیتاں موجود ہوندیاں نے، کیونکہ پوری قوم دی قیادت کرنا، اس نو لیڈ کرنا، پوری قوم دی زمام اور واگ نو پکڑ کے چلنا ہر شخص دے بس دا روگ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انسانیت دی رہنمائی واسطے کچھ بندے چنے جنہاں دی ڈیوٹی لگائی کہ تساں اپنی اپنی قوم نو لیڈ کرنا ہے، رہنمائی کرنی، انہاں دی قیادت کرنی۔ از آدم تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و رسالت دی ایک طویل ترین اور بڑی وسیع ایک ذمہ داری ہے جو اللہ نے انبیاء اور رسول دے سپرد کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دے دن کئی نبی موسیٰ علیہ السلام جیسے کہ جنہ دی اتنی امت ہے کہ من خواب امت دکھائی گئی تو میں نے فکر لاحق ہو گئی تو میں سوال کیتا کہ یا اللہ میری امت، تو جس وقت میں نے میری امت دکھائی گئی تو کوئی صحرا، کوئی ٹاپو جزیرہ، کوئی میدان ایسا نہیں جتھے میری امت نہ ہوئے۔ اور پھر میری بشارت سنائی گئی کہ اے میرے محبوب اس تیری امت دے اندر 70,000 لوگ ایسے نے جو بغیر حساب کتاب دے جنت جان۔ تو ہر نبی نے اپنے دور دے اندر بڑی محنت کی تھی، لیکن آپ نے فرمایا کئی مینوں ایسے نبی بھی دکھائے گئے نے کہ جنہ محنت بڑی کیتی ہے مگر امتی چند نے 10 یا 15 یا 20
اور بعض ایسے بھی نبی اللہ نے میں دکھائے نے کہ انہوں نال کوئی ایک امتی بھی نہیں آئے، تبلیغ کیتی، دعوت دیتی، محنت کیتی، مگر ساتھی کوئی نہ بڑھیا۔ تو اس نبوت اور رسالت دے سلسلے دی آخری کڑی امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو تمام انبیاء دے خصائص نے، اوصاف حمیدہ نے، یا انہاں دے محاسن جلیلہ نے، انہاں دی صفات حسنہ نے، وہ ساریاں خوبیاں بدرجہ اتم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر رکھ دیتی ہیں، اور بچپن دے اندر ہی وہ آثار نظر آ رہے ہیں، وہ نشانیاں نمایاں نظر آندیاں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر 6.5 یا 7 سال دیئے تو آپ دیاں اکھاں خراب ہو گئیاں۔ لوگاں نے مشورہ دیتا کہ فلاں مقام تے لے جاؤ اپنے بیٹے نو، پوتے نو، اتھے ایک درویش راہب رہتا ہے، وہ دم کرتا ہے تے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو سردار عرب نے یعنی عبد المطلب نے سردار دو جہاں دی انگلی پکڑی اور اس راہب دی کٹیا تک پہنچے، دروازہ بند ہے اور وہ گوشہ نشینی دے اندر خلوت نشی ہے اور اللہ دی عبادت کر رہے ہیں۔ راہب دا معنی ہوتا ہے ڈرنے والا، رہبان، احبار، ہبرن دی جمع ہے، یعنی انہاں دے علماء اور درویش، انہاں دے نظریہ سی کہ گوشہ نشی ہو جاؤ اور اللہ دی عبادت کرو، ادھر نہ رہبانیت اور درویشی ہے جس دی اسلام دے اندر کوئی گنجائش نہیں، کہ باہر جو کچھ بھی معاشرے ہوتا ہے ہون دیو، تسی اللہ دی بندگی کرو، ہو حق کرو۔ اے ہے عیسائیت دا دین، انہیں دا نام رکھ دیتا ہے درویشی، جنہوں رہبانیت کیا جاتا ہے، مگر اسلام رہبانیت دا دین نہیں، وہ رہبانیت دے خلاف ہے۔ اسلام کی کہندا ہے کہ تسی دنیا تو کنارہ کش ہو کے ایک گوشہ نشینی دی زندگی اختیار نہ کرو کہ اللہ اللہ کریے، بلکہ تسی مجاور بننے دی بجائے مجاہد بن کے میدان اترو اور اللہ دی توحید دی دعوت دے۔ تو بہرحال سردار عبد المطلب نے آواز دیتی، درویش نے پرواہ نہ کی تھی، دوبارہ آواز دیتی، انہیں پھر سنی ان سنی کر دیتی، تیسری بار آواز دیتی تے او دا حجرہ جڑا ہے وہ لرزن لگ پیا ہے، وہ خائف ہو کے دوڑ کے باہر آیا، اگے منظر کی ویکھیا ہے، ایک عرب دا سردار کھڑا ہے، ایک عرب و عجم تے کائنات دا سردار کھڑا ہے۔ اس نے آپ دا وضحا والا چہرہ پڑھیا۔ ہر بندہ چہرہ شناس نہیں ہو سکتا، ہر بندے دے چہرے تے ریڈنگ ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا۔ مردم شناسی بھی ایک اللہ تعالیٰ دی ایسی نعمت ہے جو ہر ایک کو نہیں حاصل ہوتی۔ اس نے جس وقت آپ دا چہرہ اقدس دیکھیا، مجلہ مصفہ چہرہ، وضحا والا چہرہ، دوڑ کے اندر گیا اور تورات لے کے آ گیا۔ وہ باب کھڑیا جتھے میرے مصطفیٰ دیاں علامتاں، نشانیاں، اوصاف لکھے، کدے حضور دے چہرے نہ پڑھے، کدے تورات دے ورقیاں دا مطالعہ کرے۔ سردار جی کیویں آئے ہو؟ آپ نے فرمایا میرا پوتا ہے۔
اس دیاں اکھاں دکھ دیاں نے، یعنی آ شعب چشم ہے، تہاڈا پتہ لگا سی کہ تسی دم کردے ہو۔ وہ کہنے لگا کہ انہوں میرے دم دی ضرورت نہیں، اے تے او ہستی ہے جو سر تو لے کے پیراں تک خیر و برکت دا مجموعہ ہے، انہوں میرے دم دی کوئی ضرورت نہیں۔ تسی اس طرح کرو کہ اس دی لب لے کے ادیاں اکھاں تے لگا دیو تے شفا ہو جائے گی۔ اے درویش کہہ رہے بچپن دے اندر ہی وہ نشانیاں واضح ہونیاں شروع ہو گئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدوں کہ اپنے چچا نال شام دا سفر تجارت کیتا ہے، اصرار کر کے گئے نے، اتنا لمبا سفر اس مقام تے یعنی شام اور فلسطین دے علاقے وچ پہنچ کے تو ایک درویش سی عیسائیاں دا راہب اور عالم جس دا نام بحیرہ ہوتا ہے، اس نے اس قریشی مکی قافلے دی بڑی آؤ بھگت کیتی، پروٹوکول دیتا اور کہنے لگا کہ جناب تواڈے جتنے بھی قافلے دے شرکاء نے میں اپنے والوں دعوت پیش کرنا۔ سارے قافلے دے لوگ حیران نے کہ اگے تے کدی نے پانی بھی نہیں پوچھیا، اس بار یہ کیوں اہتمام نہ سن دعوت نامہ دے رہا ہے۔ تو جس وقت کھانا تیار ہو گیا سارے شرکاء قافلہ بیٹھ گئے، مگر اس نے کہا کہ اجے کھانا نہیں مل سکتا، کوئی تواڈے وچ غیر حاضر بھی ہے؟ کہنے لگے جی ایک نوخیز نوجوان ہے جو ساڑھے قافلے دے سامان کول بیٹھا ہے۔ وہ کہنے لگا وہ دے واسطے تو میں دعوت کی تھی، انہوں بلاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو بلایا گیا، کھانا پیش کیتا گیا، فارغ ہوئے تو حدیث دے الفاظ نے فَأَخَذَ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اس راہب نے میرے نبی سونے دا ہاتھ پکڑ لیا ہے اور کی کہندا ہے، او قافلے والے ہو، جدو تسی قافلے والے آ رہے سو تے ایک منظر میریاں اکھاں نے ویکھے آئے، اے سونا جتھوں جتھوں گزردا سی درخت تے پودے چک چک کے انہوں سلامیاں دے رہے سن، انہوں سجدے کر رہے سن۔ میں ادو ہی سمجھ گیا سا او قافلے والا ھذا سید العالمین، اے سونا عام نہیں، یہ تے جہانہ دا سردار ہے، ھذا محبوب رب العالمین، اے تے رب العالمین دا بڑائی محبوب ہے، یبعثہ اللہ رحمت للعالمین، اے او سونا ہے جنہوں اللہ سارے جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجے آئے۔ اللہ اکبر۔ قافلے والے ہو، اے آخری نبی ہے جدا سارا جہان انتظار کر رہے آئے۔ سردار ابو طالب کو پوچھیا جو قافلے دے امیر نے،
اے بچہ کدا بیٹا ہے؟ سردار عبد المطلب کہندے سردار ابو طالب کہندے نے میرا بیٹا ہے، اور راہب کہندا ہے نہیں نہیں میں اے گل تسلیم کرن نو تیار نہیں، اینو یتیم ہونا چاہیے۔ ساڈیاں کتاباں دے اندر بات لکھی ہوئی ہے۔ پھر سردار ابو طالب نے کہا ہاں جی تسی سچ کہہ رہے ہو، اے میرے مرحوم بھائی عبداللہ دا لخت جگر ہے۔ اور راہب کہندا ہے تسی شام دی طرف جا رہے ہو، اوتھے یہودیاں دی بہت زیادہ آبادی ہے، انہاں یہودیاں نو جدوں پتہ لگے گا او آخری نبی، او شانہ والا پیغمبر، او خاتم النبیین پیغمبر، او اللہ دا محبوب ترین پیغمبر ایک قریشیاں وچوں مکیاں وچوں آ گیا ہے، اے دے دشمن ہو جان گے۔ سردار ابو طالب جی اپنے یتیم بھتیجے نو واپس مکے لے جاؤ۔ بچپن دے اندر وہ چیزاں ظاہر ہونیاں شروع ہو گئی۔ جدوں آپ جوانی دی عمر نو پہنچے، کعبۃ اللہ دی تعمیر دا مرحلہ آیا ہے، حجر اسود دے رکھن دا مقام آیا ہے، قوم دے اندر قبائل دے اندر اختلاف شروع ہو گیا ہے۔ ہر قبیلہ یہ شرف حاصل کرنا چاہتا ہے کہ حجر اسود دا پتھر اسی رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ثالث بنایا گیا، آپ نو حکم بنایا گیا، آپ نے بڑے حکیمانہ طریقے نال اس تنازع نو حل فرمایا ہے۔ پتھر اٹھایا بھی آپ تے اپنے دستے مبارک نال رکھیا بھی آپ تے قوم ایک بڑے فتنے تو بچ بھی گئی ہے۔ چنانچہ قوم نے اس موقع تے آپ نو خطاب دیتا ہے صادق اور امین دا کہ ابن عبداللہ بطحائی صادق بھی ہے اور امین بھی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی دے دور دے اندر جدو سیدہ خدیجہ طاہرہ جو مکے دی بڑی متمول خاتون نے، اس دا مال تجارت لے کے میسرہ جو خدیجہ رضی اللہ عنہ دا غلام ہے او دی رفاقت دے اندر شام پہنچ دینے، اوتھے بھی ایک راہب نال ملاقات ہوندی ہے۔ اس راہب دا نام سیرت نگاراں نے نستورہ لکھیا ہے۔ نستورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھ کے قافلے والے نو کہندا ہے او جڑا نوجوان ایس درخت دے سائے وچ بیٹھا ہویا ہے، اے نوجوان مینوں آخری نبی من لگدا ہے۔ کیوں کہ اس درخت دے سائے تلے اج تک کسے اللہ دے نبی تو بغیر کوئی نہیں بیٹھا، اے نوجوان بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، اے جوانی دے اندر اظہار ہو رہا ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے نبوت اور بعثت تو پہلے میں مکے وچوں کدے کسے وادی وال نکلدا، مینوں درخت چک چک کے سلامیاں دیندے، پتھر کہندے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اے پتھر بھی بریلوی نہیں جی، صلاۃ پڑھ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یعنی تواڈے تے درود و سلام ہوے اے اللہ دے رسول۔ حضرت علی کہندے نے میں آپ دے نال سا، دارمی شریف دی حدیث ہے، اسی مکے دی ایک وادی چ گئے، اسی طرح ہر پودا اور ہر پتھر آپ تے سلام پڑھدا سی۔ پانی اوپروں تر کر پتھر تے ہومن آن سلامی،
حکم جدوں فرماوے سونا تے سونیاں شاناں والا یا رب مینوں سنے اولاداں تے سنے خیشاں سنے یاراں کوثر جام پلاوے سونا تے سونیاں شاناں والا اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے، فرماندے نے انی عارف حجرم بے مکہ کان یسلم علیہ، میں اج بھی اس پتھر تو واقف ہاں، میں اج بھی اس پتھر نو جاننا وا، میں جدوں بھی او دے کولوں گزردا ساں او مینوں سلام کہندا سی۔ اللہ اکبر، پتھر سلام پڑھ رہے تھے، درخت سلامیاں دین دے دے۔ بد نصیب و امتی ہے جو آپ دی نسبت دا دعویٰ بھی کردا ہے اور آپ تے درود و سلام نہیں پڑھتا۔ جو کوئی نام نبی دا سن کر تے نہیں درود پہنچاندے تے ملک الہی آکے انہاں دے تے اے دعا فرمان دے، اور رب نہ بخشے جنت تینوں تے نہ تو رحمت پاویں تے جنت ہویا ہے حرام بخیلاں تو کیوں کر جنت جاویں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ سبحان اللہ۔ ایہو جا سونا نبی، ایہو جا بے مثال نبی، ایہو جا با کمال نبی اللہ نے سانو عطا فرمایا ہے، جو سر تو لے کے پیراں تک خوبیاں نے اور ایسی حسنات دا مجموعہ ہے، ایسے اوصاف حمیدہ دا مجموعہ ہے کہ پوری کائنات دے اندر آپ دا جواب کوئی نہیں، آپ دا توڑ کوئی نہیں، آپ دی مثال کوئی نہیں۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ اور ایک اور کہن والا کہندا ہے، گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے ہی نہیں بیگانے بھی خراج تحسین پیش کر رہے نے، آپ دیاں تعریفاں اپنے ہی نہیں غیر مسلم تے دشمن بھی آپ دیاں تعریفاں کرن تے مجبور ہو رہے نے۔ ویکھ لے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اسلام دی دعوت دا خط
لکھ کے اپنے غلام نو کیسر روم دے پاس بھیجیا ہے۔ اے دنیا دا بڑا سپر بادشاہ ہے، سپر طاقت ہے، اے رومی بادشاہ، اے دے پاس میرے نبی سونے دا میرے رہبر و رہنما پیغمبر دا خط پہنچیا ہے، اے دعوت اسلام دا خط ہے۔ آپ نے فرمایا میں تینوں دعوت اسلام دے رہا ہاں، اور سلام علی من اتبع الہدی، آخر تے آپ نے لکھیا ہے سلام ہووے او دیتے جڑا ہدایت نو قبول کر لیندا ہے۔ رومی بادشاہ جس وقت کیسر روم ایک خط پڑھدا ہے تخت تو تھلے اتر آتا ہے ادب و احترام دی وجہ تو، اور کی کہندا ہے احببت لقاءہ، میں تے اس سونے دی زیارت دا بڑا شوق رکھنا، میں تے اس انتظار دے اندر ہاں کدے موقع آوے تے میری او دی ملاقات ہوئے، میں او دا جمال جہاں آرا دیکھنا چاہنا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اگلے او دے الفاظ کی نے لو کنت عندہ لغسلت یدیہ، اگر میں او دے کول ہوواں او دے ہاتھ تے پیر دھوواں۔ اللہ اکبر۔ لو کنت عندہ لغسلت رجلیہ، اگر میں اس کے پاس ہوتا اس کے پاؤں دھوتا، یہ سعادت یہ شرف حاصل کرتا۔ اگے کی کہندا ہے واللہ لیبلغن ملکہ تحت قدمی، اللہ دی قسم ہے ایک ویلا آنا ہے اب میرے پیرا تھلے جڑی زمین ہے اے دیتے بادشاہیاں او دیاں ہون گیاں۔ اے دشمن اسلام کہہ رہے اور کہندہ کہ میں مجبور ہوں، ورنہ میں سمجھنا میں اے علماء کو سنیا ہویا سی اس آخری نبی دے ظہور دا زمانہ قریب ترین ہے، اور میں نے سی یہ پتا کہ وہ اے مکے بچ آئے گا، لیکن میں اس واسطے مجبور ہوں کہ میری حکومت میرا اقتدار خطرے بچ۔ بعض لوگ اعلیٰ پوسٹ تے جاندے نے وہ حق تو تہی دامن ہو جاندے نے، حق تو کنارہ کشی اختیار کردے نے، کیوں میری پوسٹ جڑی او دا تقاضا نہیں، ایتھے میں حق بات کراں گا تے میری نوکری نو خطرہ ہے، میری افسری خطرے میں چلی جائے گی، میرا اقتدار خطرے میں چلا جائے گا۔ مگر انہوں نے پتہ نہیں کہ ان العزت للہ جمیعا، ساریاں عزتاں تے اللہ کول نے، عزت او دی ہے جو خدا تے مصطفیٰ دا غلام بن جائے، عزت اس دی ہے جو اسلام دے دامن نو مضبوطی نال پکڑ لوے، عزت اس دی ہے جو ایمان و ایقان دے تقاضے پورے کرے، او بندہ اللہ دے نزدیک بہت بڑا عزت والا ہے۔ اور عزتاں ساریاں اللہ دے پاس نے، اور کوئی عزت دین والا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، جنوں چاہے عزتاں نال نوازے، جنوں چاہے ذلیل و خار کر دے وے، یہ سارے اختیارات میرے رب دے ہاتھ وچ نے۔ اس واسطے لوگو اگر عزت چاہتے ہو تے اللہ دے رسول دے غلام بن جاؤ، اللہ دے نبی سونے دے نقش قدم تے چلو، اللہ دنیا تے آخرت دیاں عزتاں عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ ذرا اگے چلیے،
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو قوم بھی صادق امین کہہ رہی، بیگانے بھی خراج پیش کر رہے ہیں اور اعتراف کر رہے ہیں آپ دی عظمت دا، آپ دی سطوت دا، آپ دی بے مثال نبوت و رسالت دا، اور اس خواہش دا اظہار کر رہے ہیں کہ کاش سانو سونے دی زیارت دا شرف حاصل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ بھئی جس وقت حضرت عمر بن عاص نے مصر دے اتے قبضہ کر لیا، اللہ نے فتح عطا فرمائی، تو اس وقت مقوقس جو شاہ مصر سی اس نے نس کے اپنی جان بچائی اور مصر دے کے جزیرے وچ پناہ لے گیا، اپنے 2 ایلچی تیار کیتے اور انہوں نے کہنے لگا اے میرا خط لے کے فاتح مصر عمر بن عاص دے پاس جاؤ۔ وہ خط لے کے مقوقس شاہ مصر دا فاتح مصر حضرت عمر بن عاص دے پاس آئے، انہوں نے خط پڑھیا، وہ دے چونے تمکیاں بھی دیتیاں، جے ساڑھے ملک نو تسا آزاد نہ کیتا اسی یہ کر دیاں گے، اسی وہ کر دیاں گے۔ تو آپ نے اپنے ساتھیاں نے کیا فوجیاں نو کہ انہاں دوہاں ایلچیاں نو ہن جان نہیں دینا، انہاں نو چند دن اپنے پاس مہمان رکھو تاکہ اس ساڈا ماحول ویکھن، ساڈا کلچر دیکھن، ساڈا بھائی چارہ، ساڈی عبادت، ساڈی ریاضت، ساڈا اخلاق، ساڈا اٹھنا بہنا اے مشاہدہ کرن۔ تو چند دن تو بعد پھر انہوں نے آزادی دیتی گئی، تسی جا سکتے ہو۔ جس وقت اس شاہ مصر دے پاس پہنچے انہیں پوچھا ہاں بھائی کی ویکھ کے آئے ہو؟ او فاتح مصر کیسا شخص ہے، او دے فوجی جوان کیسے نے، انہوں دا اخلاق کیسا ہے، انہوں دا کردار کیسا ہے، انہوں دی کی خصوصیت ہے، کیوں ساری دنیا اتے چھا رہے نے، کیوں ملکاں دے ملک فتح کر رہے نے، وجہ کیا ہے؟ اے اور دشمن دی زبان تو شہادت مل رہی ہے، اعتراف حقیقت، الفضل ما شہدت بہل اعداء، فضیلت او ہوندی ہے جدی گواہی دشمن بھی دے۔ تو یہ کی کہندے نے رعینا قوماً، اساں ایسے لوگ ویکھے نے، ایسے لوگ ویکھ کے آئے ہیں، الموت احب الی احدہم من الحیات، جڑے موت تو ڈر دے ہی نہیں بلکہ زندگی نالوں انہوں موت زیادہ محبوب ہے۔ شہادت دی تمنا، شہادت دی خواہش انہوں دے سینے دے اندر تڑپ رہی ہے، وہ ہر بندہ چاہتا ہے مینوں جام شہادت پینا نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ جستجو ہے شہادت دی، تمنا ہے کہ شہادت دا شرف حاصل ہو جائے۔ رعینا قوما الموت احب الی احدہم من الحیات، انہاں لوکاں نو زندگی نالوں موت زیادہ عزیز ہے۔ اور اگے کی کہندے نے والتواضع احب الیہم من الرفعات، انہوں اے دنیا دیا جھوٹیاں عزتاں دی کوئی خواہش نہیں، انہاں دے اندر عاجزی کٹ کٹ کے بھری ہوئی ہے، جنوں ہی ویکھو او بڑے تو بڑا عاجز دے مسکین نظر آندا ہے۔ اگے گواہی کی دیندے نے اللہ اکبر۔ میں تے او کہندے نے اسی حیران ہو گیا،
کہ انہاں دیاں سواریاں جنہ تے بیٹھ کے جہاد کردے نے، اے سواریاں تے مجاہد بیٹھ کے کھانا بھی کھاندے نے، زمین تو انی دیر واسطے بھی اترنا پسند نہیں کردے، اے ہر وقت جہادی کیفیت دے اندر ہوندے نے، جہاد انہاں دا شوق ہے، جہاد دا جذبہ کٹ کٹ کے انہاں دے سینے چ بھریا ہے۔ انما جلوسہم التراب، انہیں خاک سار نے، انہیں عاجزی اختیار کرنے والے نے کہ زمین تے بیٹھ دے نے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی امیر المومنین نے اور اس فرش زمین تے بیٹھے نے، کسے کیا حضرت جی تسی وقت دے خلیفہ ہو، امیر المومنین ہو، لہذا کرسی تے بیٹھو، تو آپ نے فرمایا کرسی تے یا تخت تے بہن والیاں نو گرن دا خطرہ ہوندا ہے، جدوں کہ زمین تے بیٹھن والے نو گرن دا خطرہ نہیں ہوندا۔ اللہ اکبر۔ اگے اے ایلچی کی گواہی دے رہے نے، انہاں دا جڑا امیر ہے پتہ ہی نہیں لگدا امیر کیڑا ہے، پہچان نہیں اسی کر سکدے، اے غریب تے امیر اکو جیسے نظر آ رہے نے۔ وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، تے جدوں نماز دا ٹائم ہوندا ہے، لَمْ يَتَخَلَّفْ منہم احدا، کوئی بندہ پیچھے نہیں رہندا، اے فوراً وضو کر دینے تے اللہ دے دربار حاضر ہو جاندے نے، اور اس تو بعد وہ الجی کہندے نے اللہ دی قسم ہے اسا اج تک ایسی مخلوق اپنی زندگی دے اندر ویکھی نہیں۔ ایک کدے تیار کیتے ہوئے انسان نے، یہ کدے تربیت یافتہ نے، انہاں دا لیڈر کون ہے، انہاں دا مصلح کون ہے، انہاں دا رہبر و رہنما اور مقتدا و پیشوا کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ جدے مرید، جدے شاگردان رشید، جدے اشاق، جدے عقیدت مند، جدے ارادت کیش، جدے تابعہ دار، انی وفادار ہون، انی محبت کرنے والے ہون، اللہ اکبر۔ انہاں دا مرشد جو ہے پھر اس دی صفات دا کیا کہنا، وہ کتنا کو بے مثال ہوئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حدیبیہ دا معاہدہ کیتا اور اس تو بعد کمشنر معاہدہ عروہ بن مسعود ثقفی ایک کمشنر معاہدہ بن کے آیا سی، اے واپس مکے پہنچیا تے مکے والے نے سوال کیتا، ہاں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رفقا آپ دے ساتھی کیسے نے؟ اکی دشمن گواہی دین لگا ہے، کہے عروہ مکی قریشان جا کے میں شان دے شاہی درباران ڈٹھا، دنیا وچ کدرے مثالی نہیں ملدی میں جیسا محمد دے یاران ڈٹھا۔ قریش کہنے لگے ایک مخالفہ دیاں انیاں تعریفہ نہیں کری دیاں، وہ تو ساڑھے دشمن نے تے تو تعریفہ کر رہے ہیں، کی اے ہو جا ویک کے آئے ہیں، یہ دے چبے دی بات ہے کہ تو تعریف کرتے مجبور ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عروہ بن مسعود ثقفی کی کہندہ ہے وضو قطرے گردے او پج پج کے چاول، وضو قطرے گردے او پج پج کے چاول، محبت تھی ملدے رخساران ڈٹھا، گرے تھک کلی دی نہ چھٹ تک زمین تے، میں آج تک نہیں ایسے پیاران ڈٹھا۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باری پچھنے لگوائے،
وہ خون جڑا سی نا پچھنیاں دا آپ نے حضرت عبداللہ بن زبیر نو دیتا ہے کہ اے بھائی ایسی جگہ تے ان سٹ کے آ جتھوں پتہ نہ لگے نظر نہ آئے. وہ جلدی واپس آ گئے. فرمایا عبداللہ کتے سٹ کے آئے؟ یا رسول اللہ تسا فرمایا سی ایسی جگہ تے جتھے نظر نہ آئے. میں وہ خون تہاڈا پی لیا. آپ نے فرمایا ہن میرا خون تیرے خون شامل ہو گیا ہے اور آج تو بعد تیرے وچ ایک نوی بہادری اور جرت دا جذبہ آ جائے گا. اللہ اکبر. اینا بابرکت نبی وضو قطر گردے او پج پج کے چاول محبت تھی مردے رخساران ڈٹھا گرے تھک کلی دی نہ چھٹ تک زمین تے میں اج تک نہیں ایسے پیاران ڈٹھا. میں رومی رانی شاہاں دے ساتھی نظراں تو کڈے بڑے نے تکائے پر محمد دی عزت جو کر دے صحابہ مجالے کسے نو نقشے وخائے. اللہ اکبر. اے کون گواہی دے رہے ہیں؟ مخالف، اسلام دا دشمن. ایہو جا پیر، ایہو جا مرشد، ایہو جا لیڈر، ایہو جا مقتدا، ایہو جا مصلح اج تک کائنات کسے نو ملیا ہے؟ جس وقت سارے انبیاء و رسول معراج والی رات اللہ دے حکم نال مسجد اقصی بیت المقدس جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت انبیاء دا شرف حاصل کیتا ہے. جبریل نے بازو تو پکڑ کے آپ نے مصلی تے کھڑا کر دیتا ہے کہ ساری کائنات دے امام تسی ہو، سارے پیغمبران دے، سارے نبیاں دے امام تے سردار تسی ہو. تہاڈی موجودگی دے اندر کوئی دوسرا امامت نہیں کروا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی 2 رکعتاں، اس تو بعد ایک جلسہ ہویا. اس جلسے دے اندر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے نے اپنا اپنا تعارف کرایا ہے، اپنی اپنی شان بیان کیتی ہے. میرے تے اللہ نے اے کرم کیتا ہے، مینوں اللہ نے اینا نعمتاں نال نوازیا ہے، میرے تے اللہ نے اے احسان کیتے نے. تے آخر دے اتے امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں. ذرا شیشہ ٹکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطاب فرمایا ہے. اللہ اکبر. فرماندے نے الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین. اللہ دا ایک احسان ہے، سب تعریفاں اس اللہ واسطے جن نے مینو سارے جہاناں دی رحمت بنا کے بھیجا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اگے فرماندے نے وَكَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. مینو اللہ نے پوری انسانیت دا نذیر بنا کے بشیر بنا کے بھیجے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بھی نے تے بشیر بھی نے. نذیر دا معنی اللہ دے عذاباں تو ڈران والا اور بشیر دا معنی اللہ دیاں رحمتاں دیاں خوشخبریاں سنانے والا. اگے فرماندے نے وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فیہ بیان لکل شیء. اللہ نے میرے تے فرقان نازل فرمایا ہے، یعنی قرآن میرے تے اتارے
رہا ہے جدے وچ کائنات دی ہر چیز دا بیان موجود ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ نے اے سورہ فرقان 18ویں پارے تو شروع ہوندی ہے 19 جا کے ختم ہوندی ہے۔ اے فرقان تو مراد ہی اللہ دا قرآن ہے کہ برکت والی ہے وہ ذات جس نے مجھ پر فرقان یعنی قرآن نازل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ فرماتے ہیں فی ہے بیان لکل شیء، اس قرآن دے اندر ہر شے دا ذکر ہے، کوئی شے قرآن نے چھڈی نہیں۔ تبیان لکل شیء، ہر چیز دا اس کتاب مجید دے اندر، اس کتاب حمید دے اندر تذکرہ موجود ہے۔ اگے فرماندے نے وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ، اللہ نے میری امت نو ساریاں امتاں وچوں بہتر امت بنایا ہے۔ کیسی امت؟ اخرجت للناس، کہ سارے لوکاں وچوں اللہ نے اس امت نو چن لیا ہے۔ وَجَعَلَ أُمَّتِي أُمَّةً وَسَطًا، میری امت نو اللہ نے امت وسطی بنایا ہے، یہ درمیانی امت ہے۔ وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، میری امت جو آن وچ تے اسی پچھوں آئے ہاں تے جنت وچ اسی سب تو پہلے جاواں گے۔ اس امت دا یہ مقام اور شرف ہے۔ وَشَرَحَ لِي صَدْرِي، اللہ نے میرا سینہ دین واسطے قرآن واسطے کھول دیتا ہے۔ وَرَفَعَ لِي ذِکْرِی، اللہ نے میرا ذکر بلند فرمایا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، اللہ اعلان کر رہے ہیں محبوبہ تیرا ذکر ایسا سارے نبیاں تو اچھا کیتا ہے، سارے نبیاں تو بلند فرمایا ہے، سارے پیغمبران تو تیرا مقام رفیع تے بلند ہے۔ اور وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا، اللہ نے مینو فاتح بنایا ہے، میں جدھر بھی لشکر کشی کر کے جانا اللہ مینو فتح دے شرف نال، یعنی اس اعزاز و اکرام نال لوٹاندا ہے کہ میں کدے ناکام ہو کے نہیں آیا، بلکہ حدیث دے بھی الفاظ نے جو لت لی الارض مسجدم و طہورا، ساری زمین میرے واسطے مسجد بنا دیتی اور پاک قرار دیتی۔ اس امت نو شرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انہاں تمام خصائص دا انبیاء دے سامنے جدوں تذکرہ کیتا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے، جو آپ دے جد امجد نے، جد الانبیاء، ابو الانبیاء نے، خلیل اللہ نے کھڑے ہو کے اعلان کیتا تسا جو جو اپنیاں صفتاں اپنیاں خوبیاں بیان فرمائیاں نے، اے ہوئی تے وجہ ہے اس سے واسطے تسی ساری کائنات دے اندر تمام انبیاء و رسول دے اندر تسی بہتر اور افضل ہو۔ اللہ اکبر۔ بھائی اے تینے نا اپنے ایک امریکہ دا بڑا بڑا دانشور مسٹر ہارٹ مائیکل عیسائی ہے، بہت بڑا دانشور ہے، انہیں ایک کتاب لکھی ہے، وہ دا نام لکھا ہے دی 100 آندے نے 100، یعنی دنیا دے علمائے عالم جڑے بہت بڑے سیانے دانشور لیڈر ٹائپ جڑے لوگ نے 100 دے نزدیک انہیں جمع کیتے کہ اے دنیا دے بڑے سیانے ہوئے نے، یہ بڑے دانشور ہوئے نے، اینا ورگا ہوئے کوئی نہیں۔ 100 بندے دی لسٹ لکھی انہیں اور 100 وچوں اے عیسائی مفکر
اے عیسائی دانشور جو امریکہ دا رہن والا ہے مسٹر ہارٹ مائیکل، انہیں پہلے نمبر دے ہوتے یعنی جو سب تو بڑا دانا اور سب تو بڑا سیانا اور لیڈر ہے، پہلے نمبر دے ہوتے لکھے ہے حضرت محمد پیس بی اپان ہم، یعنی پہلے نمبر تے وہ عیسائی ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اس میں گرامی لکھ رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں کہ دنیا دا سب تو وڈا سیانا سچیارا دانشور مدبر مفکر اور عقل مند اگر کوئی شخص گزریا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ انہیں تیجے نمبر تے کیتا ہے۔ ساڑھے نبی دا ذکر یہ انصاف پسندی ہے اس دی کہ ساڑھے نبی دا ذکر پہلے نمبر تے اور اپنے نبی دا ذکر تیسرے نمبر تے کر رہے ہیں۔ ذرا دوستو اگے چلیے، ایک ہندو شاعر ہے وتو رام کوسری، اے ہندو ہے اور ویکھو تعریف میرے مصطفیٰ دی کیویں کرتا ہے، اعتراف ہے نا، فضیلت دا عظمت دا اعتراف ہے، اور کی کہندا ہے عظیم شان ہے شان محمد۔ اے نعت کون لکھدا پیا ہے؟ ہندو لکھ رہا ہے وتو رام کوسری، عظیم الشان ہے شان محمد، خدا ہے مرتبہ دان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عظیم الشان ہے شان محمد، خدا ہے مرتبہ دان محمد، فرشتے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں غلامان محمد۔ بتاؤں کوثری کیا شغل اپنا، بتاؤں کوثری کیا شغل اپنا، میں ہوں ہر دم ثنا خوان محمد۔ ایک اور ہندو ہے، اللہ اکبر، اے جناب سردار رابندر ناتھ ٹیگور، یہ نام ہے رابندر ناتھ ٹیگور۔ وہ کی کہندا ہے میں پیغمبر اسلام دی خدمت دے اندر ارادت دا تے عقیدت دا ناچیز تحفہ پیش کرنا وا۔ ایک اور دانشور ہے نپولین بونا پارٹ، اے غیر مسلم ہے، کافر ہے، مگر کی کہندا ہے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک دی بہت زیادہ عزت و تکریم کرنا وا۔ غیر مسلم ہو کے اعتراف کر رہے ہیں، عقیدت دا اظہار کردا ہے۔ اور اے ہری چند اختر ہے، یہ بھی انڈیا دا ہے، 1956 دے اندر یہ فوت ہویا ہے، یہ ہندو شاعر ہے۔ یہ ذرا کلام سنو، نعت مصطفیٰ ایک ہندو پیش کر رہے ہیں، اور کی کہتا ہے کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہارا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہارا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، سات پردوں میں چھپا بیٹھا تھا اس نے کائنات، پھر کسی نے ان کو عالم آشکارا کر دیا، پھر کسی نے ان کو عالم آشکارا کر دیا۔
بھائی 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ محمد کہندے انہوں نے جدی تعریف اپنے بھی کردے نے وہ تے عقیدت اور محبت دی وجہ تو کردے نے مگر بیگانے بھی تعریف کرتے مجبور نظر آ رہے نے اللہ اکبر بابے سمسام دی گل یاد آ گئی اللہ کروڑا رحمتہ نازل کرے فرماندے نے بس سمسام نہ کر لمبڑے چیڑے نو بس سمسام نہ کر لمبڑے چیڑے نو پھر کے تد ویخ لے آئے چار چفیرے نو ہن چل اداس ہو کے نبی دے ڈیرے نو ہن چل اداس ہو کے نبی دے ڈیرے نو روزے دی چلک ویکھی اکھیاں نو ٹھار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی چوک مدینے والے بس سمسام نہ کر لمی کہانی وے وانگ بلال کس نے جان کوہانی وے وانگ صدیق کس نے دولت لٹانی وے ساڈا ایمان نہیں ہو اکھیاں نو ٹھار دا اے نام محمد والا کال جے ٹھار دا اے نام محمد والا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.